بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے الا ان تکون تجارہ ہاں اگر وہ مال تجارت کے ساتھ ہوں عن تراض منکم اور وہ تجارت جو آپس میں تمہاری رضامندی سے ہو ولا تقتلوا انفسکم اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرنے والے ومن یفعل ذلک عدوانا اور جس نے اس طرح کیا جن سے منع کیا تھا ان کا ارتکاب کیا عدوانا سرکشی کر کے وظلما اور ظلم کر کے تعدی کر کے فسوف نصلیہ نارا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کر دیں گے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے مختلف احکامات گزرے جن میں عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بچوں کے حقوق، وراثت کے احکامات، یہ سب گزرے۔ اب یہاں پر انسانی جان اور اس کے مال کے تحفظ کو بتایا جا رہا ہے۔ جان اور مال کا تحفظ کیا جا رہا ہے اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی مال کا تحفظ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل انداز سے اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ باطل کیا ہے، تو فرمایا ہر وہ ذریعہ آمدنی جو شریعت نے حرام قرار دیا وہ باطل میں شمار ہے۔ چوری کرنا شریعت نے حرام قرار دیا، کوئی آدمی چوری کے ذریعے مال حاصل کر رہا ہے یہ باطل ہے۔ اسی طرح خیانت، امانت میں خیانت کرنا یہ حرام ہے، کوئی آدمی خیانت کر کے مال حاصل کر رہا ہے یہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے رشوت حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ ایک آدمی رشوت کے ذریعے مال کما رہا حاصل کر رہا ہے، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ سود کا کھانا حرام ہے، اس لیے فرما دیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اللہ اور رسول کا جس سے اعلان جنگ ہو تو پھر وہ کہاں کامیاب۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ سود کا کاروبار کرنے والا، سود پر دینے والا، سود لینے والا، سود کا گواہ بننے والا اور سود کے لیے جو ہے وہ لکھنے والا تحریر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کے ذریعے جو مال حاصل ہو رہا ہے یہ بھی باطل ہے، اس کو بھی باطل کہا جائے گا۔ اسی طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسی طریقے سے دھوکہ دے کر مال، ایک آدمی ہے اور وہ کیا 2 نمبر مال دے رہا ہے دھوکہ دے کر، یہ بھی من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور ایک غلے کا ڈھیر ہے اور آپ نے اس کے اندر ہاتھ کیا تو وہ ہاتھ گیلا ہوا، فرمایا بھئی یہ کیا بات؟
کہا کہ یہ رات کو بارش ہوگی اس کے اندر، تو فرمایا یہ گیلا اندر رکھ دیا اور اوپر آپ نے خشک رکھ دیے، من غشنا فلیس منا، جو ایسی ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح دھوکہ دے کر مال لے رہا ہے، یہ بھی باطل میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض بے ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیوع فاسدہ کہا جاتا ہے، اب ان کے ذریعے سے مال حاصل کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے لہو لعب آلات جو ہے گانے بجانے کے آلات بیچ رہا ہے اور وہ حاصل کر رہا ہے مال، یہ سب کا سب اس میں آ جائے گا۔ گندی سیڈیز بیچ رہا ہے اور یہ مال حاصل کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، یہ مال حاصل کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا باطل ہے۔ تو فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور جس جسم کو حرام کے مال سے غذا مل جائے وہ جسم فرمایا کہ وہ اس پر لعنت برستی رہتی، لہذا اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ تو فرمایا لا تاکلوا اموالکم بین، آپس میں دو تفسیریں، ایک کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کا مال آپ کا مال ہے، لہذا دوسرے کے مال کو بھی باطل کے طریقے سے نہ کھاؤ، اور اسی طرح اپنا مال بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کیا مانا؟ آپ کا اپنا ذاتی مال ہے، اس کو ناجائز راستے پر استعمال نہ کرو۔ اپنا مال ہے، آتش بازی میں استعمال کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، اپنا مال ہے، اس کو گویا کہ اور طریقے سے استعمال ناجائز فضول خرچی میں کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے آئیں گے۔ فرمایا اپنے مال کو بھی غلط استعمال کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے مسلمان کے بھائی کو بھی غلط استعمال کرنا اس کے مال کو جائز نہیں ہے۔ فرمایا ان کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب یہاں یہ ہوگا کہ بھائی کہا ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کھانے کی ممانعت ہے، اور کوئی تصرف میں کر سکتے ہیں؟ کہا نہ، اور تصرف باطل ناجائز راستوں پر نہیں خرچ کر سکتا۔ یا کھانے کا اس لیے ذکر کیا، عام طور پر یا تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے اس کا یہ انسانی زندگی کا انحصار زیادہ تر کھانے پر ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا کھانے کا۔ ورنہ آدمی گھر کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، بیوی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، اور کئی چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن کھانے کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کا ذکر۔ یا یہاں کھانا بول کر سارے تصرفات مراد ہیں کہ اپنے تصرف میں نہ لاؤ، ناجائز طریقے سے اس مال کو تصرف نہ کرو۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے نہ استعمال کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر تجارت کر رہے ہو آپس میں باہمی رضامندی سے تو پھر ٹھیک ہے۔ کیا پتہ چلا؟ تجارت میں نفع ہوتا ہے، تجارت میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی کوئی تھوڑا فائدہ کما لیتا ہے، کوئی زیادہ کما لیتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کما لیتا ہے، تو تجارت کے ذریعے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہو، وہ مال کھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک فائدہ ہو، اتنا نہ ہو کہ دوسرے کو آپ بالکل کنگال کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تجارت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال قرار دیا اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ تو اب کہا آپس میں رضامندی سے۔ ایک بات ذہن میں رہے، ایک آدمی شراب کا کاروبار کرنے لگ جائے دونوں رضامندی سے، نہ، اس کو نہیں کہا جائے گا۔ بے کس سے کہا گیا؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کو مال کے بدلے میں بیچا جائے رضامندی سے، لیکن وہ کب؟ وہ مبادلۃ المال بالمال شرعی حد کے اندر ہو، شریعت کی حد کے اندر ہو۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں، بھلے دونوں راضی بھی ہیں، پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے وہ حلال اور شرعی حدود کے اندر ہوگا، پھر آپس میں رضامندی کے ساتھ جو ہوگا جائز ہے، ورنہ ایک راضی نہیں ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ لا یحل مال امرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے، الا بطیب نفسہ، مگر اس کے دل کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ جائز ہے، اس کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے، لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ تو فرمایا آپس میں تجارت کے ساتھ، اور تجارت صحیح اصولوں کے مطابق ہو، شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، مان نبیین و صدیقین و شہداء
والصالحین، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصادق، وہ تاجر جو سچا تاجر ہے، تحت ظل عرش ہی یوم القیامہ، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ جو سچی اور تجارت کرتا ہے اور امانت والی تجارت کرتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاجر کی تجارت سب سے پاکیزہ ہے، اس تجارت کا مال سب سے پاکیزہ ہے کہ جس میں تاجر جھوٹی قسم نہ کھائے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر نہ بیچے، اور وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے، اور امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اور جب کسی سے دوسری چیز لے رہا ہے تو لیتے وقت فضول غلط عیب نہ ظاہر کرے، جی تیری چیز میں یہ، اس چیز میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، جبکہ خرابی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کو اس طرح بلیک میل کر کے اسے سستا یہ لے لے، اور جب بیچے بھی تو فضول باتیں نہ بتائے، اس کے اندر جو پے ہی نہیں جاتی خوبیاں، اپنے پاس سے اتنی خوبیاں بیان کرتا ہے، یہ ایسا مال ہے، ایسا مال ہے، ایسا، اس طرح نہ کرے۔ اور اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو قرض میں ٹال مٹول نہ کرے، قرض اس کا ادا کر لے، اور اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو قرض دینے میں اس پر بہت سختی نہ کرے اور اس کو بہت پریشان نہ کرے۔ فرمایا جس تاجر میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اس کا مال تجارت جو ہے وہ پاکیزہ مال ہے، اور سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تو فرما دیا کہ ہاں حلال مال کھاؤ گے تو اللہ رب العزت اس پر جنت کو لازم کریں گے، اور جو حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کھانے سے کیا ہوگا؟ بزدل اولاد پیدا ہوتی ہے، اور حلال مال کھانے سے اولاد بہادر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ذکر کیا گیا کہ کابل کا والی، پرانی بات کہ وہ والی کابل، اس کو اطلاع ملی کہ آپ کے علاقے پر دشمن نے قبضہ کر لیا، سرحد پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، ولی عہد مقرر کر لیا تھا، اس کو بھیجا فوج دے کر، وہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ شکست ہوگی فوج کو، آپ کا بیٹا قید ہو گیا، ہتھیار ڈال دیے اور قیدی بن گیا ہے۔ تو یہ والی کابل آیا گھر میں، اپنی بیوی سے کہا، بڑا افسوس مجھے ہوا۔ پوچھا کیا بات؟ کہا یہ ہوا کہ میں نے اس کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا، اور پھر وہ یہ کیفیت ہوگی، اس نے ہتھیار ڈال دیے، قید ہو گیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یا تو میرا بیٹا لڑتے لڑتے جان دے دے گا، وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا، یا فاتح بن کر آئے گا۔ کہا اطلاع یہی آئی ہے، وہ موبائل کا دور تو تھا نہیں، کہا جھوٹی ہے اطلاع، یہ اطلاع صحیح نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملی، جی آپ کا بیٹا فاتح ہو گیا، دشمن کو شکست دے دی، دشمن کے لوگوں کو قید کر دیا اور فاتح بن کر آ گیا۔ اب یہ والی کابل یہ اندر گھر میں گیا، اپنی اہلیہ سے کہا مجھے بیٹے کی اس پر حیرانگی نہیں ہے جو ہے فتح پر، مجھے آپ کے یقین پر حیرانگی ہے کہ آپ نے اتنے یقین سے کیوں کہا تھا۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جب سے میں نے یہ سنا اور پڑھا تھا کہ جس حلق کے نیچے سے حرام کا ایک ذرہ نہیں جائے گا، حلال کی غذا جائے گی، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ میرے شکم میں جب میرا بیٹا آیا، میں نے اپنے حلق سے نیچے حرام کا ایک ذرہ نہیں جانے دیا، اور جب میرا بیٹا دودھ چھوڑا اور بڑا ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے اس کے حلق سے نیچے بھی ایک ذرہ حرام کا نہیں جانے دیا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا بہادر ہوگا، میرا بیٹا بزدل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا فرمایا کہ تم باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ، کھانا ہے تجارت کرو، اللہ تمہیں نفع دے گا، حلال کی تجارت کرو، پاکیزہ تجارت کرو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ اور فراڈ نہ ہو، اس میں اللہ فائدہ دیں گے۔ یہ مال کا تحفظ بیان کیا، آگے جان کا تحفظ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے مسلمان کو قتل کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا ہوا، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کی گردن نہ مارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بننا، یضرب بعضکم رقاب بعض، بعض کی گردن اڑانے لگ جائے۔ آج دیکھ لیں کتنا سستا ہو گیا یہ خون۔ ہاں آج پیٹرول مہنگا،
پانی مہنگا لیکن خون سستا ہو گیا، اس طرح خون بہایا جاتا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، پوری کائنات جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ یہ آسان ہے، یعنی ایک مسلمان کا قتل کر دینا پوری کائنات کو تباہ کرنے سے زیادہ جو ہے وہ سخت ہے۔ اب یہ کیفیت تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا معنی؟ خودکشی نہ کرو، خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو کبھی۔ فرمایا حدیث میں جو جس طرح اپنے آپ کو قتل کرے گا جہنم میں اس کو اسی طرح سزا ملے گی۔ ایک آدمی نے اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو قتل کر دیا، جہنم میں اونچی جگہ سے چھلانگیں لگاتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر زندہ۔ کسی نے اپنے آپ کو چھری سے مار دیا، جہنم میں وہ چھریاں مار مار کر اس طرح مرتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا۔ زہر استعمال کر لی، جہنم میں اس طرح ہوتا رہے گا۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ اس کے ساتھ یہ جہنم میں ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا تم اپنے آپ کو اس طرح قتل نہ کرو اور ایسے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تمہارے اوپر بڑا رحم دل ہے، اللہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ تم ایسے ظلم کرو اپنے اوپر اور جہنم کی آگ میں جلو، نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسی حرکتیں کرے گا، اللہ نے منع کیا، ان ممنوعات میں آئے گا، جن سے روکا گیا ان سے نہیں رکے گا، ایسی باتوں کا ارتکاب کرے گا۔ فرمایا عدواناً، سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے حکموں کی بغاوت کرتے ہوئے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، دنیا میں سزا تو ہے، اگر دنیا میں خدا نخواستہ وہ بچ جاتا ہے، باصر آدمی ہے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔